السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو کہانی کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ سچا واقعہ 2009 کے اردو ڈائجسٹ میں شائع ہوا تھا۔ یہ ایک ماہر لیڈی ڈاکٹر کی آپ بیتی ہے جو انہی کی زبانی سنیے۔ میرے والد صاحب نے دوسری شادی اس وقت کی جب میں کالج کے دوسرے سال میں زیر تعلیم تھی۔ میرے دونوں چھوٹے بھائی اسکول میں پڑھ رہے تھے اور وہ اس طرح اچانک شادی کر کے نئی امی کو گھر لے آئے کہ ہم سب عجیب صدمے اور دکھ سے دوچار ہو گئے۔ ابا جی نے معلوم نہیں اچانک یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ امی سمیت ہم سب گھر والوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی اور وہ ایک عدد نو بیاہتا بیوی کے مالک بن گئے۔ وہ لڑکی عمر میں مجھ سے چند سال ہی بڑی ہوگی۔ ابا جی کی اس حرکت نے ہمیں پریشان کر دیا، بلکہ گھر میں ایک عجیب سوگواری اور بٹوارے کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ امی تو جیسے برف کا خاموش تودہ بن گئی، نہ شکوہ کیا، نہ شکایت کی، نہ لڑی، نہ جھگڑی، جیسے اپنے سارے حقوق سے یکدم دستبردار ہو گئیں۔ ہم بچے تو تنہائی میں آنسو بہا لیتے، لیکن امی جیسی چپ تھیں ویسی ہی رہیں۔ ابا جی اپنی دلہن کے ساتھ اوپر والے کمرے میں منتقل ہو گئے۔ یہ غنیمت تھا کہ گھر اپنا تھا اور اوپر کی منزل میں بھی 2 کمرے تھے، ورنہ شاید ماحول اور بھی بدتر ہو جاتا۔ ہم بچوں کے ساتھ ابا جی کا رویہ پہلے کی طرح شفیق اور مہربان رہا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ سیڑھیوں پر چڑھتے اترتے ہوئے بہت بیگانے لگنے لگے تھے۔ ان کے اور ہمارے درمیان ایک غیر محسوس دیوار حائل ہو گئی تھی۔ چند برس بعد ہم سب بچوں نے تعلیم مکمل کر لی۔ ابا جی اپنی ملازمت سے ریٹائر ہو گئے اور جمع شدہ رقم کے ذریعے ہماری شادیاں کر دیں اور ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ابا جی کو دوسری بیوی سے 3 بچوں سے نوازا، گویا ہمیں 3 سوتیلے بہن بھائی اور مل گئے۔ ابا جی ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد پہلے کی طرح خوشحال نہیں رہے تھے، اوپر سے 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کی کفالت کا بوجھ بھی آن پڑا۔ میں اس وقت ایک بڑے ہاسپٹل میں اچھی پوسٹ پر تھی۔ میری تنخواہ اور مراعات میرے چھوٹے بہن بھائیوں سے بہتر تھی۔ میرے شوہر بھی ویل سیٹلڈ انسان تھے۔ ابا جی ایک دن میرے پاس آئے اور مجھے اپنی معاشی پریشانی کے بارے میں آگاہ کیا اور بتایا کہ ان کی پینشن بہت قلیل ہے۔ گھر کے اخراجات کا بار اٹھانا ان کے لیے ممکن نہیں رہا۔ میرے بھائیوں کے مالی حالات ایسے نہ تھے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کا بوجھ اٹھا سکتے۔ چونکہ بحیثیت ڈاکٹر میری مالی حیثیت سب سے مستحکم تھی، اس صورت میں وہ مجھ سے کچھ مالی مدد چاہتے تھے۔ ایک باپ بیٹی سے مانگتے ہوئے جس طرح شرمسار اور دکھی ہو جاتا ہے، وہ دکھ میں نے اس دن ابا جی کی لرزتی آواز میں محسوس کیا۔ میں نے ان سے کہا، آپ فکر نہ کیجیے، آپ نے مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی، میرے اخراجات برداشت کیے ہیں، اب مجھے آپ کی خدمت کر کے خوشی ہوگی۔ یوں میں ہر ماہ 5-6 ہزار روپے پابندی سے انہیں بھجوانے لگی۔ یہ سلسلہ کئی سال تک چلتا رہا۔ پھر ایک دن ابا جی حرکت قلب کے بند ہو جانے کے سبب اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ہم سب کے لیے یہ بڑا سانحہ تھا، لیکن ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے تو ان کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ اس وقت ہمارے سوتیلے بہن بھائیوں میں ابا جی کا سب سے بڑا بیٹا 10 سال کا تھا۔ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے وہ رقم روک دی جو ابا جی کی زندگی میں انہیں بھجواتی تھی، یہ سوچ کر کہ وعدہ تو ابا جی کے ساتھ کیا تھا، ان کے بچوں کے ساتھ تو نہیں۔ یہ میری محنت کی کمائی ہے، میرے بچوں کے کام آنی چاہیے۔ اب یہ ان کے ننیال کی ذمہ داری ہے، انہیں ہی اٹھانی چاہیے۔ اب اس عورت کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کا بوجھ خود اٹھائے۔ اس سے قبل میری اپنی امی میرے بھائی کے پاس رہنے لگی تھیں، اس طرح میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ 1 مہینہ میں نے پیسے نہیں بھیجے۔
میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی، لیکن میں نے اپنے اندر کی آواز کو دبا دیا۔ بہرحال دوسرا مہینہ شروع ہو گیا۔ اس بار بھی میرا رقم بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہمیشہ کی طرح چیک کاٹ کر ملازم کو دیا کہ گھر کے خرچ کے لیے رقم بینک سے نکلوا لائے۔ تھوڑی دیر میں ملازم واپس آ گیا اور بتایا کہ میرے اکاؤنٹ میں کئی مہینے سے تنخواہیں جمع ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ یہ شاید دفتر والوں کی غلطی تھی، لیکن خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا۔ گھر لوٹی تو ایک اور بری خبر میری منتظر تھی۔ میرے شوہر کا کسی سے جھگڑا ہو گیا اور مخالف شخص کافی زخمی ہو گیا۔ پولیس میرے شوہر کو پکڑ کر لے گئی۔ مخالف لوگوں کے ساتھ صلح نامے اور علاج معالجے پر اچھی خاصی رقم لگ گئی۔ آخر خدا خدا کر کے سارے مرحلے طے ہوئے۔ اگلے دن میری چھوٹی بیٹی اچانک تیز بخار میں پھونکنے لگی۔ میں خود ڈاکٹر تھی۔ جب تشخیص نہ کر سکی تو اسے ہاسپٹل لے جا کر ماہر خصوصی کو دکھایا۔ انہوں نے دوائیں لکھ دیں، مگر بچی کا بخار نہ اترا۔ اگلے دن بچی بے ہوش ہو گئی۔ مزید تشنج کے دورے پڑنے لگے۔ میرے خدا، ہم سے ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ ہمیں چاروں طرف سے پریشانیوں نے گھیر لیا ہے۔ میں نماز پڑھ کر روتے روتے اونچی آواز سے دعا مانگتے ہوئے اللہ سے شکوہ کرنے لگی۔ اس ذات کریمی کے آگے گڑ گڑانے لگی۔ تبھی ذہن میں ایک خیال دھماکے کی طرح گونجا اور میری روح تک زخموں سے چور ہو گئی۔ میں مجرم تھی، اپنے ابا جی کی مجرم، اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کی مجرم۔ ابا جی سے کیا ہوا وعدہ ایفا نہیں کیا اور بہن بھائیوں کو مشکل وقت میں تنہا چھوڑ دیا۔ اللہ جانے وہ بچے بھوک سے کیسے بلکتے ہوں گے۔ میری سوتیلی ماں ان کے کھانے پینے کا خرچہ کیسے پورا کرتی ہوگی۔ اللہ کی پکڑ کے احساس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نے یتیم بچوں کے صرف 6-7 ہزار روپے روکے تھے اور قدرت نے میرے 6-7 لاکھ خرچ کروا دیے، اور ذہنی اذیت الگ۔ ایک کے بعد ایک پریشانی نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ اگلی صبح میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو پچھلے 2 مہینے کے پیسے بھجوائے۔ میرے اپنے کام بھی آہستہ آہستہ سنورتے چلے گئے۔ آج میں جو کچھ بھی کماتی ہوں اس میں میرے سوتیلے بہن بھائیوں کے ساتھ ساتھ غریبوں اور ناداروں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ میرے سوتیلے بہن بھائی بہت اچھے ہیں۔ سوتیلی والدہ بھی بہت باہمت خاتون ہے۔ وہ لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میرا احترام کرتے ہیں۔ ابا جی یہ ذمہ داری میرے سپرد کر گئے تھے اور یہ ذمہ داری نبھانے میں ہی میری نجات اور میری خوشیاں پوشیدہ ہیں۔ اپنی ذاتی رنجشوں کی وجہ سے اپنوں کو کبھی تنہا نہ چھوڑیے، کیونکہ اللہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں نعمتوں سے نوازنا نہیں چھوڑتا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اگر میری کاوش پسند آئی ہو تو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔